بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. سورہ صاد کی آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پیچھے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ان کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے کی اور ان کی تعریف بھی اللہ نے بیان کی کہ وہ خود کس درجے کے آدمی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اللہ نے بڑی قوت بھی بخشی تھی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے. تو ہر جگہ کی عبادت اور سب چیزیں ریاضت ان کے حوالے سے اللہ نے ساری باتیں بیان کی بتایا. اب یہاں پر ایک ایسی ہدایت داؤد علیہ السلام کو کی جا رہی ہے، یعنی جب ان کا جو آزمائش کا مرحلہ آیا اور اس کا ذکر کیا اور ان کی توبہ اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، اس کی قبولیت کا معاملہ اللہ نے سامنے رکھا، ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا. اب اس کے بعد ان کا نام لے کر انہیں نصیحت کی گئی ہے، لیکن دراصل یہ بات تو سارے لوگوں سے کی جا رہی ہے. سب سے یہ بات کی جا رہی ہے، وہ تو پہلے سے انہی چیزوں پر قائم تھے، لیکن جو قائم اسی بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو، جبکہ وہ بندگی کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو بات بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح رہے کہ یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ منزلت عطا فرما دیتا ہے. ایسی تو بات یہ ہے کہ رسول جو بھی دنیا میں بھیجے جاتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کریں اور بالآخر اسے غالب کریں. اور جب وہ غالب ہوتا ہے تو زمین میں تمکن پھر انہیں ملتا ہے، عطا ہوتا ہے اگر وہ اس مرحلے تک پہنچ جائیں. لیکن یہ اللہ جانتے ہیں کس کو کس مرحلے تک جانا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے، کس کی دعوت قبول کی جائے گی، کس کی دعوت کو کہاں تک پہنچنے کا موقع ملے گا. تو یہ معاملات جو ہیں ہر تمام رسولوں کے ساتھ الگ الگ ہیں، لیکن یہ کہ دعوت سب کی ایک ہوتی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، اس کے دین کو غالب کیا جائے، اس کے تحت زندگی بسر کی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے. ایک موجود ہوتی ہے بات، مانتے ہیں لوگ یا نہیں مانتے، معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام وہ رسول ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی، یعنی غلبہ بھی زمین پر انہیں عطا فرمایا. تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جو ہے ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک ہے، سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، یعنی بادشاہت دیتا ہے، سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. یہ چیزیں اللہ کی ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے طریقہ کار کے مطابق بات ہوتی ہے. جیسے سورہ نور کے اندر ہم پیچھے پڑھ کر آئے جس میں کہا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم ویستخلفنہم فی الارض آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ کہا کہ زمین میں خلیفہ بنائیں گے تمہیں جیسے پہلے لوگوں کو بنایا ہے. تو یہاں بھی یہ بات بتائی کہ ہم نے بنایا ہے، اب تمہارا کام کیا ہے. یہاں بات آگے جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، بس تم اللہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو، فیصلے کرو. فاحکم بین الناس، تو حکم کرنا، حکم کرنے میں یہ حکومت بھی ہے اور فیصلے بھی ہیں، فیصلہ بھی حکم ہے. فیصلہ کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اور کہا ہے کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ جو ہم نے بما اراک اللہ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جو تمہیں دکھایا ہے، جو اللہ نے پیغام قرآن تمہیں دیا ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. یعنی فیصلے اور حکومت بھی اسی بنیاد پر ہے، فیصلے بھی معاملات کے مقدمات کی اسی کی بنیاد پر ہے. تو یہ کہا کہ حق کے ساتھ، حق کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو خلیفۃ اللہ فی الارض کا معاملہ کیا ہے کہ وہ زمین پر اپنی بادشاہت یا اپنی مرضی اپنی اس مسلط نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کا ایک تو بادشاہت کا معاملہ بھی اس طرح نہیں کہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائے، بلکہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کا جو ہے کہیے کہ نائب ہے.
اصل اختیار اللہ کا ہے، اور اس کو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی اس حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے زمین پر، دنیا کے سامنے، دنیا کے اندر. تو یہ بات اپنی جگہ ہے. اور پھر اسی لیے واضح کیا فاحکم بین الناس بالحق، کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان یہ تحکم بھی ہوگا، یعنی یہ حکومت بھی چلائی جائے گی اور فیصلے بھی اسی کی بنیاد پر کیے جائیں گے. جہاں یہ کام نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خلیفۃ اللہ نہیں بنا بلکہ وہ بادشاہ بن گیا، خود ہی بن کے جو اپنی مرضی چلا رہا ہے، اپنے معاملات کر رہا ہے. تو یہ بات یہاں بتائی گئی، اس طرح سے کام ہوگا. وہ اسی طرح کر بھی رہے تھے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر. یہ چیز کیا ہے جو انسان کو ہٹا دیتی ہے راستے سے؟ وہ کیا ہے؟ اپنی مرضی، اپنا من چاہا فیصلہ، من چاہی باتیں. تو کہا کہ یہ خواہشات نفس، چاہے انسان کو جو اس کا نفس ہے جس طرح ورغلاتا ہے، اس طرح اسے دھوکہ دیتا ہے اور لے جاتا ہے، سمجھتا ہے شاید میں صحیح کر رہا ہوں میں اس بنیاد پر. تو کہا کہ خواہشات نفس جو ہیں ان کی پیروی مت کرو. کس کی پیروی کرنی ہے؟ پیروی تو اللہ کے رسول ہی کرنی ہے. یعنی جو بات سامنے آ رہی ہے اللہ کے پیغام، یہ تو خود رسول ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے پیغام کی، اللہ کی بات کی، اللہ کے احکامات کی، تو ان کے ذریعے سے دنیا کو بتایا جا رہا ہے. اور خصوصیت سے انہیں جو زمین کے اندر اختیار جنہیں دیا گیا ہے کہ انہیں کیا کام کرنا چاہیے. اگر وہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرنا چاہتے ہیں، خود اپنی بادشاہت اور سلطنت کی بات نہیں کرتے ہیں، تو انہیں خواہشات نفس سے بچنا ہوگا اور اللہ کے دین کی طرف، اس کے پیغام کی طرف، رسول کے طریقے کی طرف رجوع کرنا ہوگا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ فرمایا کہ یہ جو خواہش نفس ہے کیا کرے گی؟ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقین ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. تو کتنی بڑی بات ہے جو اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات بتائی اور ان کے ذریعے سے بات ہمارے درمیان رکھ دی اور یہ نصیحت ہمیں کر دی کہ انہیں جو ہے بحیثیت خلیفہ کے زمین پر یہ نصیحت کی جا رہی ہے، جو بادشاہت انہیں دی گئی ہے اس کے تحت انہیں سلطنت دی گئی ہے، اس کے تحت انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ حق کے ساتھ حکومت کرو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اور پھر نتیجہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی، کتاب کی ہدایت کو چھوڑ دینا، اپنی مرضی کرنا، اپنے من چاہے معاملات اس پر چلنا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا راستہ گم ہو جائے گا، اس راستے سے آدمی بھٹک جائے گا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہم عذاب شدید، لہم عذاب شدید، عذاب شدید سے دو چار کر دیے جائیں گے، سخت سزا ہے. اور یہ کیوں بھٹکتا ہے آدمی اور کیوں ادھر چلا جاتا ہے؟ بما نسوا یوم الحساب، وجہ کیا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے، یوم الحساب کو بھول گئے. یہ ہے اصل وجہ. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کہیے کہ یہ پکڑ ہے اور یہ جو ہے نتیجہ ان کے سامنے آ رہا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان یہ جب بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اسے اختیار ملا ہے، اقتدار ملا ہے، اس کو اگر وہ غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو نتیجہ کیا؟ اس کے خلاف نکل آئے گا. لیکن خواہشات نفس ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور آدمی اس کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر اس کا یہ ہوتا اسی وقت ہے کہ جب یوم الحساب آدمی کے سامنے نہیں رہتا، جب اللہ کی طرف پلٹنے کا جو اصل وقت ہے، یعنی اس کی جو پیغام ہے جو بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، حاضری ہے، اس ملاقات کو جو بھول جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، پھر وہ اس راستے پر چلا جاتا ہے. پھر اس کا نتیجہ عذاب شدید کے عذاب علیم کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو یہ بات اللہ نے واضح کر دی. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے. یہ تو فویل للذین کفروا من النار، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. اب یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، ان سے تو بتا دیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتا رہے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. یہ بات بھی بار بار بیان کی گئی، بار بار یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ یہ سب کام کھیل کے طور پر نہیں ہے، باطل نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے. یہی بات جو ہے اہل ایمان کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. یعنی جو اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں ان کے دل، تو پھر وہ اس بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خامخواہ نہیں ہے، سب باتیں بیکار نہیں ہے، تو خود پکارتے ہیں
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ اور یہاں کن لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو مان نہیں رہے، تو اللہ انہیں بتا رہا ہے، اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا ہے۔ یہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے خواہ بیکار، عبث، فضول اور کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، آزمائش۔ اس کا مقصد کیا ہے جو بتا دیا گیا، مختلف جگہوں پر وہ بات سامنے آتی ہے۔ تو یہاں سے اتنی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے سمجھا تو کیا ہوا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ایسے کافروں کے لیے کیا ہے، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کس کا خیال ہے، یہ ان کا خیال ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کون، جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ بار بار متوجہ کیا، جیسے کہا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا، جس میں بلکہ دوسری آیت کے اندر کہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ جمع نہیں کرے گا، یعنی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورہ مومنون کی آیات میں آخر میں اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا، خواہ ایسی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو یہ چیز جس کی سمجھ میں آ جائے کہ دنیا ایک خاص مقصد سے پیدا کی گئی ہے اور ایک حکمت ہے حکیم کی طرف سے جس نے اس کو بنایا ہے، اور وہ انسانوں کی آزمائش ہے۔ پلٹ کر وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے، یہ سمجھ رہے ہو، تو جانا ہے اللہ کے پاس جانا۔ تو پھر جو لوگ نہیں سمجھتے وہ پھر ان کا رویہ وہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ عذاب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، بار بار اس بات کو کہا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو، اور جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان کو یکساں کر دیں، دونوں برابر ہو جائیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں دو الگ الگ رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی جو الگ الگ رویے، الگ الگ لوگوں کے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی بد ہے، تو دونوں کے الگ الگ معاملات ہیں، بالکل ایک جو ہے نیکی کے راستے پہ چلا ہے، ایک برائی کے راستے پہ چلا ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ تو اگر یہ دنیا ایسی بنائی گئی ہے کہ جس کے اندر کسی کا کوئی انجام جو ہے آخر میں نہیں ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کا بیکار ہے، یہ تو ایک عبث کام ہے یہ۔ اگر یہ دونوں، یہ کوئی معقولیت کی بات نہیں ہے کہ نیک اور بد جو ہے دونوں یکساں ہو جائیں، یعنی نیک انسان کو نیکی کا صلہ نہ ملے اور یعنی جو بدکار ہے اس کو اس کی بدی کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ ظاہر بات ہے اگر آخرت نہ ہو، اگر جو دنیا ہے، دنیا میں تو ایسا نہیں ہو رہا کہ ہر نیکوکار کو اس کا بدلہ مل رہا ہو، ہر بدکار کو اس کی سزا مل رہی ہو، اور جیسی ملنی چاہیے اتنی مل رہی ہو۔ یہاں تو دیکھتے نا، وہ کہتے ہیں جی 10 بار جو ہے سزائے موت دی جائے، کیسے دی جائے بھائی؟ 100 بار سزائے موت دی جائے، کیسے دی جائے؟ یعنی کس طرح ممکن ہے؟ وہ سمجھ تو یہ رہے ان کے نزدیک، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی سزا کیا ہے، اس جرم کی سزا کیا، اس کے اثرات کہاں تک پھیلے اور کہاں تک گئے ہیں، انسان تو جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کے کسی جرم کے معاملات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انسان پھر بھی تجویز کر رہا ہوتا ہے، عدالتیں فیصلے سنا رہی ہوتی ہیں اتنی مرتبہ سزائے موت دی جائے۔ جاوید اقبال جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا، کہا تھا 100 مرتبہ سزائے موت دی جائے، تو کیسے دے سکتے ہیں؟ اختیار میں انسان کے یہ، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ پھر اسے اتنا ہی بدلہ، اتنی سزا ملے جیسا اس کا جرم ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ دن آئے گا، جب یہ سب چیزیں بدل دی جائیں گی اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہاں کا نظام بھی ایسا ہوگا کہ سب چیزیں ممکن ہوگی اتنی بڑی سزا دینا۔ تو یہ تو نہ تو انسان اس سزا کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں، نہ اس کا علم ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کس جرم کے اثرات کہاں تک پھیلے، تو وہی فیصلہ کرے گا، وہی بتائے گا کیا ہونا چاہیے۔ انسان تو اتنا ہی جتنا علم اس کے پاس، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اتنے کا مکلف بھی ہے کہ وہ کام کرے، لیکن اصل معاملہ وہ اس طرف ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محاسبہ نہ ہو اور انسانی افعال کی کوئی جزا و سزا نہ ہو، تو اس سے اللہ کی حکمت اور اس کی صفت عدل دونوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا کون سا کام کیا، یہ کون سا یہ جو ہے ایسی بیکار زمانہ وہ جو ہے نظام بنا کے رکھ دیا، دنیا بنا دی جس میں کسی کے کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے، یعنی اچھا کرے تو بھی کچھ نہیں، برا کرے تو بھی کچھ نہیں۔ تو اس معاملے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ چیز لازمی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کائنات کا پورا نظام ایک اندھا نظام بن کر رہ جائے گا، اور پھر دنیا میں لوگوں کے لیے
بھلائی کے لیے کہ محرک کہ کام کرے اچھا، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، ہم تو صحیح کریں گے، اس لیے اللہ کے پاس ہمیں بدلہ مل جائے گا۔ آدمی صحیح راستے پہ چلتا ہے، اور برائی سے روکنے کے لیے کوئی مانے سرے سے نہ، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اللہ سے ڈر کر آدمی رک جاتا، اللہ سے ڈر کر آدمی رک جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں اسے، لیکن اللہ کا ڈر اسے روک دیتا ہے۔ یہ چیز اگر نہ ہو تو سب کام ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ چیز نہ بھی ہو تو پھر بات یہی ہے کہ بے وقوف ہے وہ آدمی جو زمین پر تکلیفیں اٹھائے اور اصلاح کے راستے پر چلے، اور اصلاح کا کام کرے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے، خلق خدا کی اصلاح کے لیے لگا رہے، جب کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا ہے تو پھر عقل مند وہی ہوگا کہ سازگار مواقع پا کر ہر طرح کے سیاتیوں کے نتیجے سے جو فائدے سمیٹ سکتا ہے وہ سمیٹے، پرواہ نہ کرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ ہم جو ہے فاجروں کو ان کا نتیجہ ان کے سامنے لے کر آئیں گے، اور صالح جو لوگ ہیں ان کا جو ہے نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، ان کو انعام ملے گا، ان کو سزا ملے گی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کتاب یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اور تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں، عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تو فرما دیا کتاب انزلناہ، کتاب جو نازل کی ہے الیک آپ کی طرف، مبارک، اس کی صفت کیا بیان کی یہاں پر؟ مبارک۔ یہ آغاز ہوا تھا تو بات آئی تھی صاد والقرآن للذکر، یعنی بات آئی تھی یہ کیا ہے، یہ ذکر سے لبریز، یہ قرآن جو ہے اس کی بات یہ بتائی تھی، اور وہاں پر بات آئی تھی یہ صفت اس کی بیان کی ہے۔ اب یہاں دوسری صفت اللہ تعالیٰ اس کی بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صفات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، کتاب حکیم اسے کہا گیا، کتاب مجید اسے کہا گیا، کتاب عزیز اسے کہا گیا، یعنی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی کیا صفت ہے؟ مبارک۔ یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ مبارک کیا ہے؟ برکت والی کتاب ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت کے لغوی معنی ہوتے ہیں افزائش خیر و سعادت، یعنی اس کے اندر خیر میں، سعادت مندی میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ تو قرآن مجید کو جب برکت والی کتاب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس کتاب کو مانے گا، جو اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کی زندگی بہترین زندگی ہوگی، برکتوں والی زندگی ہوگی، سعادت والی زندگی ہوگی۔ یعنی اس پر عمل کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، ماننے میں انسان کا نفع ہی نفع ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کی تعریف ہے جو بیان کی جا رہی ہے، تو یہ کس نے کی جاتی ہے؟ آؤ تو صحیح کیا چیز ہم نے تمہیں دی ہے، آؤ تو صحیح ادھر، اللہ کا فضل ہے بندوں پر کہ وہ اس طرح انہیں بلاتا ہے، آؤ دیکھو کیا چیز ہم نے تمہیں دی ہے۔ فرما دیا ایک بڑی برکت والی کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اور اس کے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے لیدبروا آیاتہ، لیدبر کے تدبر کرو اس کی آیات پر۔ یہ برکت کسے ملے گی؟ تدبر کرے گا قرآن پر، بارے میں جو قرآن مجید پر غوری نہ کرے، یعنی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے، عمل کرنے کا کوئی جذبہ ہی اس کے اندر نہ ہو، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آدمی سے سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو اس کا حقیقی فائدہ اس وقت ملے گا۔ ورنہ جزئی فائدے کی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ معاملہ کہ قرآن کے پر ایمان لا کے اس کے الفاظ کو دہرا لینا بغیر سمجھنے کی نیت اور عمل کی نیت سے، اللہ کے پاس معاملہ ہے کہ وہ بھی معاملہ اس اعتبار سے انسان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا جو اصل جو قرآن کا پیغام ہے، جو قرآن بتا رہا ہے، یعنی یہ بات تو اس اعتبار سے خود بھی غور و فکر کی اور سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تدبر کرو، اور انسان کہتا ہے کہ مجھے تدبر کرنا نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اس میں کہا بھی ہے کہ یہ اس کتاب پر یہ تدبر نہیں کرتے، ہمارا قلوب اقفالھا، کہیں گے دلوں پر قفل لگے ہوئے، یعنی یہ بات ان لوگوں سے کہی جائے جو مانتے نہیں ہیں، انکار کر رہے ہیں، کتاب کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بات مان لینے والوں کے لیے بھی ہے کہ بھائی تم تو مان چکے ہو، اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، دیکھو یہ کتاب کیا پیغام دیتی ہے، تمہیں کیسا اٹھاتی ہے، تمہیں کس کام پر لگاتی ہے، تمہیں کس طرح سے تمہاری تربیت کرتی ہے، تمہاری کیا کردار سازی کرتی ہے، تمہارے سامنے کیا میدان رکھتی ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنکھیں بند کر کے ایک طرف کتاب دوسری طرف ماننے والا تو کیسے کام چلے گا؟ تو کہا لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ اس کی آیات پر تدبر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو ہے اولو الالباب عقل رکھنے والے عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس سے سبق لیں، یتذکر، وہ اس کے جو ہے عقل و فکر رکھنے والے لوگ اس سے جو ہے سبق لیں، یعنی اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے جو ہے سبق لے کر، سبق کیا ہوتا ہے؟ سبق وہ ہوتا ہے جو آدمی سیکھتا ہے، سبق سے پھر اس کے مطابق کام کرتا ہے،
سبق یہ تو نہیں ہوتا کہ آدمی سبق کہلے آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا، کہتے ہیں نا یہ بات ہم کہتے ہیں آپ نے کوئی سبق نہیں لیا، اس کا مطلب آپ نے کوئی سمجھا نہیں ہے، آپ نے کوئی اس سے سیکھا نہیں. تو اس سے سبق لینا، اس سے سمجھنا، اس سے سیکھنا اور پھر اس راستے کو اختیار کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اب یہ سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی، جیسے داؤد علیہ السلام کی تھی ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. کن الفاظ میں؟ کہ نعم العبد، کہ بہترین بندہ. بہترین بندہ، بہترین بندہ کون ہوتا ہے؟ اب ایسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کی بندگی سے باہر تو نہیں، یعنی سب اللہ کے بندے ہی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نعم العبد یعنی بہترین بندہ، اچھا بندہ، عمدہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مقصد ہے یعنی بندگی کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنے والا، یعنی واقعی بندہ بن کر رہنے والا، واقعی بندگی کی اس معراج کو پہنچنے والا کہ جو بندگی کی ہوتی ہے. ورنہ ایک آدمی بندگی کا اقرار کرے، بندگی کا اعلان کرے، لیکن اپنی منمانی بھی کرتا رہے، خود مختاری بھی اختیار کر لے، خود ہی اپنا آقا بھی بنا رہے، یہ کیسے چلے گا؟ تو نعم العبد کی بات جو اللہ نے بتائی کہ عمدہ بہترین بندہ، تو یعنی واقعی بندگی کا حق ادا کرنے والا. انہ اواب، اور پھر اواب یعنی کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اذ ارید علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت بالحجاب. تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، ردوہا علیہ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. یہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اسے اتنے 2 آیات کے اندر، 3 آیات کے اندر، ایک تو بات اللہ نے پہلے ان کی تعریف بیان کر دی، یعنی سلیمان علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کر دی کہ نعم العبد انہ اواب، یہ ان کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ واقعہ یاد کرو جب ان کے سامنے جو ایک تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. تو اس میں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جو خیر کا لفظ آیا ہے اس میں، تو اس اعتبار سے اس کا حب الخیر کا اگلی آیت کے اندر اور پچھلی آیت کے اندر صافنات الجیاد کی بات ہے، تو یہ گھوڑوں کے ساتھ ہی خیر کا لفظ بھی مجازاً گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی اسی کی بات آ رہی ہے. تو اب اس موقع پر جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز مجھے پیش کی، جو مجھے اللہ نے اختیار دیا، ان کو بھی ایسی سلطنت اللہ نے عطا کی تھی کہ ان جیسی سلطنت کسی کو نہیں ملی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی. حالانکہ ان کے والد جو ہیں داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ ہیں، لیکن انہیں جو دیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عالیشان ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ مال و دولت اور سب کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی یاد کی وجہ سے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس ذمہ داری کو پورا کروں جو اللہ نے میرے سپرد کر رکھی ہے. یعنی اللہ نے مجھے اس کام پہ لگایا ہے، ورنہ اس مال کی محبت، اس سلطنت کی محبت، اس سر و سامان کی محبت یعنی اس دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے میرے دل کے اندر، اس بنیاد پر ہے کہ اس کے ذریعے سے میں وہ کام انجام دوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا. تو اسی لیے یہی بات ہے کہ جب انسان دنیا میں اختیار کی بات کرتا ہے تو اگر اپنی ذات کے لیے کرتا ہے تو قابل مذمت ہے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی، اس کے نفاذ اور اس کے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ قابل تعریف. اس لیے وہ اگر کہتا ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرے، اس کے نظام کو قائم کرے، یہ جو ہے قابل تعریف ہو جاتا ہے، پھر ورنہ ویسے قابل مذمت رہتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اس جو آیت ہے اس پر بڑا اختلاف کیا ہے مفسرین نے، مختلف باتیں جو اس کے حوالے سے سامنے آ گئی ہیں. کسی نے کہا کہ جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے یہ لگا ان کی پنڈلیوں گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، تو یہ جو مسا ہے یہ یعنی کاٹنے لگا، مسا سیف یعنی تلوار کے ذریعے سے، یہ سیف جو ہے یہ اپنی طرف سے ایک بات آئی ہے. تو اس کے لیے مختلف واقعات بیان کیے گئے اس کے حوالے سے کہ جب ان کو دیکھنے میں لگے معائنے میں تو عصر کی نماز نکل گئی اور ان کو احساس ہوا ان کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اس موقع کو اللہ کے راستے میں قربانی نصبہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہرحال اس اگر آیت کو دیکھیں تو آیت سے آگے کی چیزیں ہیں، یعنی اس معاملے میں جن کے بارے میں یہ ہے کچھ چیزیں یعنی جو مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہے ان میں سے کوئی ایک بات درست ہو سکتی ہے،
لیکن معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ پھر وہی بات جو پیچھے والے اس پہ موقع پر ہم نے کی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے جتنی بات کی ہے اتنی بات پر اکتفا کر لیا جائے، اتنی بات پر اکتفا کر لیا جائے، اس موقع پر ہی بات ہے۔ وہاں پر جو ہے مفسرین کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیے کہ اس طرح سے رہنے دیا ہے، پردے میں رہنے دیا ہے، تو انہیں اسی طرح، جیسے داؤد علیہ السلام کے معاملے میں بتایا کہ ایسا ہی معاملہ تھا جیسا کہ 99 دبیوں والا معاملہ آیا تھا سامنے، تو اسی اعتبار سے یہاں پر بھی کہا جو پیغام کیا ہے کہ یہ سارا سب کچھ اللہ کی خاطر ہے اور کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو یہ جو جہاد کے لیے جو گھوڑے پالے گئے ہیں، تو یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جدوجہد ہے اس کی خاطر یہ سارا سر و سامان ہے، اس کے لیے کام کیا گیا ہے، تو اس کام پر وہ اس بنیاد پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس معاملے میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ نعم العبد انہ اواب، ان کے بارے میں کہا ہے ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر صرف پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ہمارا ایسا اچھا بندہ تھا، بادشاہی کا سر و سامان اس کو دنیا کی خاطر نہیں بلکہ ہماری خاطر پسند تھا۔ اپنے شاندار اس کہیے کہ جو گھوڑا کا رسالہ ہے، یعنی اس کو جو دستہ ہے، اس کو دیکھ کر دنیا پرست فرما رواؤں کی طرح اس نے ڈینگیں نہیں ماری، بلکہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کہ اللہ کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ تو بس اتنی بات ہے جو اس موقع پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آزمائش ان کی بھی کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ رکھیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اب یہاں پر پھر اس میں یعنی یہ مشکل ترین مقامات ہیں قرآن مجید کے تفسیر کے اعتبار سے، جو تفسیر ان کی گئی ہے اس حوالے سے، تو اس میں یہ آیت بھی دونوں اس کے اندر شامل ہے۔ تو مفسرین نے اس کے حوالے سے متعدد باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، آزمائش کیا تھی، کیا بات تھی، اور یہ جو اس کے اوپر جو ہے یہ ایک کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، اس سے کیا مراد ہے، کیا باتیں ہیں، تو مختلف چیزیں اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے، یعنی جو الفاظ ہیں اور اختصار سے کام لیا جائے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ جایا جائے، تو بات ہمارے سامنے ان الفاظ سے جو نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غالباً، یعنی اس کے اندر ہی بات یہی ہے، اسی اعتبار سے چونکہ جملہ ایک آتا ہے کہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اور پھر سے کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، مجھے معاف فرما دے، مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے یہ دعا کی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں، خواہش ہے کہ میرے بعد میری نسل میں بھی یہ چیز یا آگے بڑھے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس معاملے میں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں دنیا کا امام بنایا، للناس اماما، فوراً سوال کیا تھا قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت کے بارے میں، کیا وہاں بھی انہیں بھی یہی منصب ملے گا؟ کہا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں انہیں یہ نہیں ملے گا، ان تک یہ ان سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں بھی جو بات ہے، تو جب انہوں نے یہ تمنا کی ہے، لیکن جب ان کا بیٹا رجعام جب پل کر بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو اس راستے کا مسافر ہی نہیں ہے، یعنی اس کی وہ کیفیت ہی نہیں، وہ صلاحیتوں کا حامل ہی نہیں ہے۔ اور واقعہ بھی یہی سامنے آیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اسی کو تخت پر بٹھا دیا تو فوراً جو ہے سلطنت ساری تقسیم ہو گئی، حالات بالکل بدل گئے، کیفیات کچھ اور ہو گئی، حالات بالکل اس طرف چلے گئے۔ تو گیا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو جسٹ لا کر ڈالنے سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے، ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس سے مراد کہ جب اس بیٹے کو دیکھا انہوں نے، اس کی شخصیت کو دیکھا، صلاحیت کو دیکھا، تو پھر رجوع کر لیا اللہ سے اور کہا کہ اے رب مجھے معاف کر دے، جو میں نے تمنا کی، خواہش کی، اس پر مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو۔ یعنی یہ میں نہیں چاہتا کہ نااہل کے ہاتھ میں وہ حکومت جائے، یہ ہے بات، یہ ہے مرتبہ کہ اس معاملے میں کہ یہ بات کہ اگر اس پر بھی اصرار ہوتا پھر تو بات تھی۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، میرے بعد وہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، تاکہ میں یہیں پر ختم ہو جائے بس۔ اس لیے کہ اس کو اٹھانے کی سکت، یعنی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے جو کہیے کہ آدمی کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اپنے اوپر قابو، یہی کہا نا، انہی کے حوالے سے دعا آئی تھی نا سامنے، سورہ نمل میں آئی تھی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی،
کہ تیری نعمتیں جو اس نے مجھ پر میرے والدین پر کی ہیں کہ میں ان کا شکر ادا کروں اور ایسا عمل صالح کروں سے تو راضی ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ جب جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی سمائی بھی درکار ہوتی ہے، صلاحیت بھی درکار ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جو ہے اس طرح دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہیے کہ اس پر اللہ سے رجوع کر لیا کہ ہاں کہ بس ٹھیک ہے مجھ پر ہی ختم ہو جائے۔ فرما دیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کو حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین کو مسخر کر دیا اور ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب ان کی یہ شان بنی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سب چیزیں عطا کی ہیں۔ یہ پیچھے ہم سورہ انبیاء کے اندر، سورہ نمل کے اندر یہ سارے مضامین جو ہیں گزر چکے ہیں کہ شیاطین سے مراد جن ہیں، اور پابند سلاسل شیاطین سے مراد وہ خدمت گار شیاطین ہیں جنہیں شرارت کی پاداش میں مقید کر دیا جاتا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ایسی بیڑیاں جو نظر آئیں، بلکہ اللہ نے جو بھی انتظام کیا تھا کہ وہ علانیہ بندے پہ نظر بھی نہ آئے لیکن کہ بھاگنے اور شرارت کرنے پر قادر نہ تھی، یہ ان کی کیفیت تھی۔ اور فرما دیا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ یہ جو کہا کہ تمہیں دے دیا، تمہارے مرضی، تمہیں جس کو چاہو تو اس کو چاہو اسے روک لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے رسول اللہ کے کس طرح سے عدل کے مطابق کام کر رہے ہیں، عدل کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں۔ تو گویا اس کے لیے ایک تصریح اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ شیاطین کلیتاً تمہارے تصرف میں دے دیے گئے، ان میں سے جسے چاہو روکو، جسے چاہو جو ہے آزاد کر دو، رہا کر دو، تمہاری مرضی ہے، تم پر کوئی محاسبہ نہ ہوگا۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک طرف یہ دیکھو کہ اللہ کے یہ نیک بندے جن کا یہ شان ہے، اتنی بڑی سلطنت پا کر بھی نہ کوئی اکڑ ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی کہیے کہ ہٹ درمی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی انکساری ہے، کس طریقے سے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے۔ ایک تمہارا حال ہے، کچھ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود ہٹ درمی کس انداز کی ہے۔ تو کوئی ایک سبق دیا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے قصے سے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح نوازا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔